وأصحابه أجمعين۔ سعودی عرب میں خانہ کعبہ پہ نا انہوں نے ایک آیت لکھی ہوئی ہے غلاف کے اوپر۔ غلاف کعبہ ویسے تو چینج ہوتا ہے ہر سال، تو ایک آیت انہوں نے لکھ دی ہے، وہ آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 110، تو اس کا ریفرنس ہے ذوالکہف 4:110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن یعمل سوءا، جو بھی کوئی کرے گا برائی، او یظلم نفسہ، یا ظلم کر بیٹھے گا اپنی جان پہ، ثم یستغفر اللہ، پھر اس کے بعد استغفار کرے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، پائے گا اللہ کو بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو this beautiful piece of verse is written on غلاف کعبہ because it is very very hope provoking۔ کتنی امید دلاتی ہے یہ آیت گناہگاروں کہ جو کوئی برائی کرے گا، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے گا، اکرام بھائی، تو اللہ کے حضور وہ معافی مانگے گا شاید صاحب، تو اللہ کو کیا پائے گا؟ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ 4:110۔ اسی طرح جب آپ سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ طٰہٰ قرآن مجید کی سورہ نمبر 20 ہے، اس کی آیت نمبر 82 82 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں غفار ہوں، ایک ہوتا ہے غفور، اس سے اوپر مبالغہ کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری غفار، تو اس کو تو میں لازمی معاف کر دیتا ہوں جو میرے حضور توبہ کرنے آ جاتا ہے۔ 20:82۔ اور کل تو ہم دیکھ ہی رہے تھے سورہ البقرہ 2:152 فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب اللہ کو آپ یہاں یاد کرتے ہیں تو اللہ آپ کو فرشتوں کی محفل میں، مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ پھر اسی سے سورہ البقرہ سے آگے آ جائیں تو سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی فَإِنِّی قَرِیب، جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں تو انہیں یوں آپ فرمائیے فَإِنِّی قریب، میں قریب ہوں، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الدائی، جب پکارنے والا، کوئی بھی پکارنے والا مجھے پکارے، فاستجب، تو میں ان کے پکار کا جواب دیتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میری اجابت کریں۔ اچھا کمال ہے یہ کلام جو ہے، یہ انسان کو خوش قسمت بنا دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کے سورہ نمبر 84 پہ آ جائیں تو ایک آیت ایسی لکھی ہوئی ہے جو دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ سورہ نمبر 84 ہے انشقاق، قاف موٹے والا، شق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا کسی کو، انشقاق کا مطلب اسکزم ان انگلش۔ اس کی آیت نمبر 6 ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اللہ سے ملنے کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، تسلی رکھ تیرے رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا ذوالکہف، اسی سے آپ ذرا 2 سورتیں پیچھے آ جائیں تو ایک سورت ہے انفطار 82، اس کی بھی آیت نمبر 6 ہے جو انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، who created you، فسواک، who fashioned you، فعدلک، اور who gave you a due proportion، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس طرح چاہا تیرا چہرہ مورا بنا دیا۔ تو یہ کلام ایسا ہے جو آپ کے دل کی تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، لیکن چونکہ اس کو فرمایا گیا ہے قرآن عربیہ، تو پھر اس کو عربی زبان میں پڑھنا پڑے گا جو اس کی اوریجنل لینگویج ہے، کیونکہ اوریجنل لینگویج جو ہے وہ عربک ہے۔ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، میں علامہ اقبال کے اشعار کو اگر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر دوں تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ پنجابی بلے شاہ فرماندے عشق ہوئے اور اپنا
ملامت ہوئی لاکھ لوکی کا پر آخ دے تو واہو واہو واہ. سو اگر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں کیا بچے گا؟ وہ شیکسپیئر کا ہیملیٹ کہتا ہے ٹو بی اور ناٹ ٹو بی دیٹ از دا کوسچن. اس کو آپ پرشین میں پنجابی میں کر دیں کچھ نہیں بچے گا. آپ انسانی کلام کا ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا بھی بیڑا غرق کر دیں گے. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کو ہم کسی اور زبان میں لائیں گے تو حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں. ہاں ترجمہ ایک مجبوری ہے مبتدی کے لیے، سالک کے لیے، جو اس راہ پہ چلنے لگا ہے، اس طریق پہ چلنے کے لیے آیا. اس کو پہلا سٹیپ ہم کہتے ہیں چلو ترجمہ بھی پڑھو، لیکن اصل مقصد یہ وہ یہ سمجھے، عربی زبان تک پہنچے اور اپنے محبوب سے وہ جو آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ سورہ فجر، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان پا لینے والی ہو، لوٹ چل اپنے رب کی طرف اور اس کی جنت میں داخل ہو جا، اس کے بندوں میں داخل ہو جا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاہد صاحب فرماتے ہیں کہ جب مرد مومن کی جان نکلتی ہے تو کہتے ہیں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. اس کو یہ مصدر سنایا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. انہوں نے فارسی میں اس کو شعر کہہ دیا ہے، نشان مرد مومن باتو گویم چو مر گائے تبسم بر لب اوست، کہ انسان مرد مومن کی جان نکلتی ہے تو اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. تو میرے پیارو یہ ایسا کلام ہے، آپ جب جب اس کو پڑھیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نئی کتاب ہوگی حدیث کا مفہوم، اس سے علماء کے دل کبھی بھی نہیں بھریں گے. آپ سٹوڈنٹس ہیں، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، سلیبس کی کتابیں پھینک دیتے ہیں، ردی والے کو دے دیتے ہیں، ہاکر کو دے دیتے ہیں. لیکن یہ ایسی کتاب ہے افضل الکلام، اشرف الکلام، اجمل الکلام، اکمل الکلام، یہ سب سے بہترین. اس کو تو دل میں بسایا ہوا ہے، دل میں لگایا ہوا ہے، کیونکہ اس کا جوڑ ہی کوئی نہیں. عمر whenever you recite this book ذوالکہف it will sprinkle something new towards you. یہ ہر مرتبہ نئی چیز آپ کو دے. یہ تو ایک ہیرے کی اکرام بھائی ایسی کان ہے کہ آپ اس میں سے علی بھائی ہیرے نکالتے جائیں. یہ اب آپ کی استعداد ہے شاکر صاحب کہ آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے. ہیرے تو موجود ہیں، آپ کتنی غواصی کرتے ہو، کتنے عمیق سطح پہ جاتے ہو، اس میں سے آپ نکالتے ہو. اور اس تک جو بھی پہنچا ہے، چاہے ابن قیم ہو، ابن تیمیہ ہو، بڑے بڑے محدثین ہو، مفسرین ہو، وہ کہتے ہیں چند چیزیں حاصل کر سکے ہیں. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسے تجھے پہچاننے کا حق تھا ہم پہچانے نہیں سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم the next to God. شیخ سعدی نے کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا بیان کریں کہ اللہ تو بات بس وہی ہے. تو وہ بھی فرما رہے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت، اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے. ارحم بھائی تو یہ تو ایک ایسا کلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے ذوالکہف تو پاؤں مبارک میں برم آ جاتے تھے. اور ایک حدیث کے مطابق تو 5.5 پارے ایک رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے. سورہ البقرہ، پھر النساء 5.5، آل عمران، پھر نساء 5.5 پارے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کان خلقہ القرآن، صرف الفاظ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سارا قرآن تھا. مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. قرآن کی اخلاقیات کیا ہیں؟ بات کریں تو سچ بولیں، معاملہ کریں تو ایمانداری سے کریں، کوئی غصہ کریں تو منہ بند کریں، جواب نہ دیں، خاموشی اختیار کریں. فرمایا من صمت نجا، آپ سے جس نے خاموشی اختیار کی نجات پا گیا. علامہ فرماتے ہیں کہ 2 کام کر لو ہر جگہ اللہ نظر آئے گا: صدق مقال، عقل ہلال، خطبت و جلبت تماشائے جمال. سچ بولو ہمیشہ اور بطن میں حلال لقمہ ڈالو.
ہر جگہ اکیلے ہو یا مجمع میں اللہ ہی نظر آئے. دو کام کرو, صدق کے مقال, always speak the truth. شاکر بھائی سچ بولو ہمیشہ, اور عقل ہلا, جو لقمہ کھا رہے ہو حلال کر کے کھاؤ. تو یہی اس کا پیغام ہے کہ یہ اس میں ڈوب جاؤ, اس میں غواصی کرو. صحابہ دیکھیں ہر ہفتے ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے, اسی لیے 7 منزلیں ہیں قرآن مجید. ایک منزل ڈیلی پڑھتے تھے. اور وہ کس طرح پڑھتے تھے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Recite the Quran in a very, deliberately, with contemplation. اور اکرام بھائی توجہ چاہوں گا, استمعوا جیدا یا اخی شاہد, تلاوت کا لغوی مطلب ذوالکیف سمجھ لیں آج. تلا یتلو, to follow the book. یہ جو ہم کہتے ہیں نا تلاوت کر رہا ہوں اور بغیر سمجھے ہم اس کا معنی لے رہے ہیں, عربی میں ایسا نہیں ہے, اس کو سمجھ لیں. آپ پڑھے لکھے بچے ہیں, میری بات کو توجہ سے سنیں. تلا یتلو بٹ صاحب اس کا مطلب ہے to follow the book, to follow the footsteps. میں معلم ہوں نا معلم, میں بچوں کو کہتا ہوں میری بات فالو کر رہے ہو, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بغور برین کی فیکلٹی کو یوز کر کے میری بات کو سمجھ رہے ہو تم. تو تلاوت کا معنی ہی یہی ہے, سمجھنا, ٹو فالو the book. تلا یتلو کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کو نہیں طوطے کی طرح پڑھنا, اس کو فالو کرنا ہے. فالو, اور فالو کب کریں گے؟ جب اپنے برین کو یوز کریں گے, معنی پر غور کریں گے, تدبر کریں گے. اور تدبر کے بارے میں تو ارشاد فرما دیا سورہ صاد میں 38 نمبر کی سورہ ورس نمبر 29, کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ کتاب ہم نے آپ سے وسلم آپ کی طرف نازل کیا, بڑی مبارک کتاب. اور مفسرین نے اکرام بھائی لکھا ہے کہ مبارک کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ It has the potential to solve all your problems. اس کے اندر ممکنہ طور پہ یہ بات یقینی طور پہ بلکہ علمی طور پہ زن پہ نہیں رکھ دی گئی ہے, جو اس کو پڑھے گا اس کے لیے مخرج نکلے گا. جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ نکل آئے گا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی. یہ کتاب ہم نے نازل کی, بڑی مبارک کتاب ہے تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کیا جائے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور عقل والے, ہوش والے ذوالکیف اس کی آیتوں میں تذکر بھی کریں, اس کو میننگ سمجھ کے صرف بیٹھے نہ رہے, اس کو اپلائی کرے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, کتاب کہتی ہے ہم اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں. مخرج سورہ طلاق سورہ نمبر 65 ورس نمبر 2. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے ہم روزی پہنچاتے ہیں. آیت میں فرمایا اللہ نے کہ اس کا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا, گمان بھی نہیں ہوتا. اور ہم نے یہی دیکھا ہے رزق سورہ طٰہٰ میں فرما دیا نا, لا نسألک رزقا, ہم آپ سے رزق نہیں کموانا چاہتے, نحن نرزقک, روزی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دیں گے. آپ لوگوں کا کام یہ اپنا پڑھائی کریں, جان لگا دیں, ایسے ہی جس طرح قرآن حدیث پڑھیں ایسے ہی وہ بھی پڑھتے رہے ساتھ ساتھ. لیکن ترجیح ہے اول اس کو بنائیں. صبح اٹھیں, ان قرآن الفجر کان مشہودا, سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 79 ذوالکیف. ان قرآن الفجر کان مشہودا, صبح قرآن اٹھ کے پڑھو, سب سے پہلے ناشتے سے پہلے, کالج آنے سے پہلے, جامعہ آنے سے پہلے. وہ وقت مشہودہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے, اس وقت فرشتے سن رہے ہیں قرآن. جیسا کہ ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I was reciting the Quran, my horse was next to me, so it started becoming restive, it started hopping, so it was a very strange phenomenon. I was having the word of God. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied to him, Allahu Akbar, Subhanallah, it was Sakina, because you were reciting the Quran, the clouds came and those clouds were the angels. The mafhum of the hadith is, it was Sakina that was Allah sending. Why? Because you were busy in the recitation of the Quran. تم قرآن پڑھ رہے تھے, اس کی وجہ سے سکینہ نازل ہوئی تو وہ گھوڑا بدکنے لگا. تو یہ ایسا مبارک کلام ہے
ایک ایسے اللہ والے بھی، نام تو نہیں میں لے رہا، صبح سیر کو جاتے تھے 5 پارے جاتے ہوئے 5 پارے آتے ہوئے، لو کر لو گر، ایسے اللہ والے بھی آئے ہیں دنیا میں، دیکھیں روزانہ 10 پارے. ایسے لوگوں کو مثال کے طور پہ آئیڈیل بنانا چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. وہ جو فرمایا نا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، متففین آخری پارہ کی صورت میں، یہ میدان ہے مقابلہ کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ جب دین کی بات ہو، دین کی بات ہو تو اس کو فرحان بھائی سمجھ لیں، تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں نا کہ یار دیکھو 5 پارے جاتے ہوئے 5 آتے ہوئے، یار شاید ماشاء اللہ کیا مقام پایا. ایک صاحب تھے تفسیر لکھی، مسجد میں چلے گئے، سالوں مسجد میں رہے، کوئی شرعی عذر ہوتا تو جنازہ وغیرہ کے لیے قبر گیری کے لیے نکلتے، قرآن کی تفسیر میں. ان سے مقابلہ کرنا چاہیے. علامہ اقبال کے گھر والے کہتے ہیں وہ مصحف موجود ہے اقبال کا، اس کے اوپر آنسوؤں کی جھڑی، آج بھی پیجز گیلے، ان کے نشان پڑے ہوئے ہیں. اقبال پڑھتے تھے تو روتے تھے. ان کے ملازم کہتے ہیں تہجد میں لمبا سجدہ کرتے تھے اقبال شکر کا. اور فرما دیا نا 34:13 میں، یہ تو دل پہ لکھ لیں، وہ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کرو، وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بڑے تھوڑے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور. The people with full of gratitude are fewer in number. یا شاید بہت کم لوگ ہیں جو تھوڑے ہیں شکر گزار. شکر تو بہت ضروری ہے، ہو ہی نہیں سکتا شکر اللہ کا. اور شکر کے بارے میں کیا قرآن میں فرما دیا 14:7 میں فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، if you are grateful to me I will multiply your blessings، میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا. تو یہ کلام ایسا ہے کہ یہ آپ کے من کی دنیا، قلب، قرآن کا جو سارا مقصد ہے نا وہ قلب کو مرکز ٹھہراتا ہے، ناٹ مائنڈ. قلب پہ کام کرتا ہے سارا. آپ کا دل پھرا، کیونکہ یہ دل غیر اختیاری ہے نا، دل کسی پہ بھی آ جائے، کسی پہ تو آنا ہی ہے، تو کیوں نہ اس پہ آئے جس کا نام ہے الکریم، کرم فرمانے والا. کیوں نہ اس پہ آئے جس کا نام ہے الودود، انتہائی محبت کرنے والا. کیوں نہ دل شاہد اس پہ آئے جس کا نام ہے قریب، قریب موجود ہے. ان ربی قریب مجیب، سورہ ہود سورہ نمبر 11 ورس نمبر 61. پھر اسی سورت کی 90 بھی پڑھیں، ان ربی رحیم ودود. یہاں مرکب لائے رحیم اور ودود کو، وہاں قریب اور مجیب کو. یہ مرکبات دل کو بدل دیتے ہیں. پھر اس کا نام دیکھیں السلام، سلامتی والا، مہیمن، حفاظت کرنے والا. یہ سارے وہ نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں. پھر مستجیب، حضرت یوسف نے کہا فاستجاب لہ ربہ، ان کے واقعہ میں آیا کہ بچا لیا 34 میں 12:34 میں اس کے رب نے اسے بچا لیا. فصرف عنہ کیدہن، اور وہ عورتوں کا جو مکر تھا وہ ان سے دور کر دیا. پھر وہ مستجیب بھی ہیں ہمارے پیارے اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے انت الحنان المنان. ہن ہوتا چشمہ، مرکز، منبع محبت کا. وہ حنان اور منان غنی ہیں، مال دولت عظمت ثروت والے ہیں، اور مغنی بھی ہیں، غنی بنانے والے بھی ہیں. تو وہ رب اور ان کا پیارا کلام جس کے بارے میں فرمایا ابو ذر صبح اٹھ کے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کے پڑھ لو تو یہ آیت تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. 100 رکعت نفل نماز میں آپ تسبیح بھی پڑھیں گے، اس کے بعد وہ فاتحہ ہے، 7 آیات وہ ہیں، پھر 3 کم از کم آیات اور بھی ملائیں گے، تحمید، تکبیر، تسبیح، پھر اس کے بعد استغفار، درود، دعا، سب کچھ. اور اس سب کے مقابلے میں فرمایا 1 ورس، خیمہ لگاؤ اس کی آیتوں. دنیا میں تو اصول بتا دیا کہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ ساتھ والا یار سگنل پہ کھڑا ہوں تو وہ تو بڑی گاڑی میں ہے، میں موٹر بائک پہ ہوں. نہیں، وہاں سائیکل والے کو دیکھو، اپنے سے کم والے کو دیکھو، تاکہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو کہ یار وہ دیکھو وہ تو سائیکل پہ ہے تو مجھے تو اللہ نے نئی ہونڈا 70 دیا تو شکر ہی کرو گے. لیکن دین کے معاملے میں نہیں، انہیں بھی نہیں پڑھیا میں بھی نہیں پڑھیا. نہیں، that is not the case.
اوور ہے ریورس امام بھائی. یہاں پر اس کو مثال بناؤ, وہ ایک خاتون تھی نا, میں آئی واز ریڈنگ اے بک علی, تو وہ وہاں پر ایک عربی کے امام گزرے, وہ خاتون ذوالکیف قرآن کی آیتوں سے ہی جواب دیتی تھی, وہ مجذوبہ عجیب تھی. تو 16-17 جملے لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو وہ امام آئے تو انہوں نے وہ راستہ بھولی نہیں تھی, سڑک پہ خاتون تھی, میں 3 سناتا ہوں آپ. تو انہوں نے, امام صاحب نے پوچھا, سوال کیا, بھئی اینما خطبک, بھئی what is the matter with you, the lady all alone on طریق. تو وہ کہنے لگی وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. اچھا, وہ امام نے سوال کیا is there anyone with you, تو وہ کہنے لگے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً. تو انہوں نے کہا اچھا ابراہیم نامی ایک شخص ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ is this your son, انہوں نے کہا ہاں. کہ وَلَا تَقُولُ ثَلَاثَةً, انہوں نے کہا مطلب 3 بچے ہیں. پھر انہوں نے کہا پھر اور باقی 2 کون ہیں, انہوں نے کہا یا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ, اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. انہوں نے کہا اچھا پہلا ابراہیم ہے, دوسرا یحییٰ ہے. تو انہوں نے کہا پھر تیسرے کا, انہوں نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ. تو انہوں نے کہا اچھا اوکے, you have got 3 sons, ابراہیم and then یحییٰ and then موسیٰ. تو وہ دیکھو ہم کتنے پیچھے, کہ ہم تو کتنے دور نکل گئے ہیں. خوش بختی یہی ہے, بات کو سمیٹ لیتے ہیں, پھر آج کا سبق بھی پڑھنا ہے. خوش قسمتی یہی ہے کہ جو اس کتاب کے جتنا قریب آ گیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بٹ صاحب کیا فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا, حجت لک, یہ تیرے لیے قیامت والے دن حجت بن جائے گا, تجھے بخشوا دے گا, تیری بخشش کروائے گا جب تو اس کو پڑھے گا. لیلم و نہارا, والدین کی تاج پوشی کروائے گا وہاں پہ. اور ایک حدیث میں ہے وہاں پہ پھر کہا جائے گا قرآن جتنا یاد ہے پڑھتا جا, جنت کے درجوں میں چڑھتا جا. تو کیا مقام ہے حفاظ کا, جن کے سینوں میں قرآن ہے, باعمل ہیں, ان کے والدین کی وہاں تاج پوشی ہو, بخشش کا ذریعہ بنیں گے, وہ والدین کا سفارش کریں گے, کمال ہے. اور پھر دوسرا جملہ ذرا سخت ہے, وہ یہ ہے کہ او حجت, پہلے تھا لک, اب ہے علیک او علیک, ورنہ تیرے خلاف حجت نہ کہیں بن جائے. کہ اعراض کیا ہے, ومن اعرض عن ذکری, وہ جو سورہ طٰہٰ میں فرمایا نا 123, 24, 25 میں, کہ انسان دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے, اپنی سکل کو, اپنے انٹلیکٹ کو, اپنی فیکلٹی آف مائنڈ کو قرآن کے حدیث کے علاوہ اور جگہوں پہ لگا رہا ہے. یہی تو کلام اللہ سے اعراض ہے, علماء فرماتے ہیں. تو اپنی بیسٹ جو سکل ہے, نالج ہے, انٹلیکٹ ہے, اپنی صلاحیتوں کو ادھر لگانا جو زندگی کا مقصد ہے. تو آخری بات سمیٹتے ہوئے اب ہم لوگوں کا لاہ عمل کیا ہے. سب سے پہلے تو قرآن مجید کو ترجیح اول قرار دیں. اس کو ترجیح اول بنانے کے لیے اب پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیا ہے, صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کھولیں, کم از کم ایک آیت پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پہ خیمہ لگائیں, اس پہ غور و فکر کریں. آپ سے جو بہتر ہے اس سے پوچھ لیں کہ اس کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, بھائی یہ فرحان کے مجھ سے زیادہ اکرام بھائی کو پتہ ہے, اکرام کہہ رہا ہے یار مجھ سے زیادہ یار شاہد کو پتہ ہے, شاہد کہہ رہا ہے علی کو پتہ ہے, علی کہہ رہا ہے دین صاحب کو پتہ ہے, میں کہہ رہا ہوں یار فلاں ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے. تو یہ اپنے سے جو بہتر ہے اس سے پوچھ لیں, وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا. علماء تک پہنچ جائیں, ان کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ جائیں. یہ ہے اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن, ترجیح اول قرار دینا. اور پھر جب سونے لگے رات کو تھوڑا سا ایک آیت تب دیکھ لیں. ہر نماز کے بعد آپ ایک رکوع پڑھنے کی روٹین بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہی وہ چیز ہے جو اللہ سے نکلی ہے, اللہ کی صفت ہے, جس کو آپ مخلوق بھی نہیں کہہ سکتے, یہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ہم سبق پڑھتے ہیں, تو کوئی سوال ہے ابھی تو آپ کر لیں, پھر میں سبق کی طرف جا رہا ہوں. ویسے تو ہم نے بہت سے سوال پہلے ٹیک اپ کر لیے ہیں. اچھا یہ آج کی آیت ہے, آج کی آیت میں ذرا دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین. صدق اللہ العظیم. پہلے اردو میں ترجمہ پھر انگریزی میں. لا, یقیناً
قد یقیناً، دو تاکیدیں، لقد یقیناً کانا ہے فی میں یوسف و اخوتہ اور اس کے بھائی، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں آیات نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ مکہ والے کہہ رہے تھے اچھا جی آپ یو کلیم ٹو بی اے پروفٹ، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، تو آپ بتائیں پھر یوسف علیہ السلام کی کہانی، ان کا قصہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اب ریویل کیا جا رہا ہے وہ قصہ، وہی آ گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ورڈ فور ورڈ سنائیں گے، اور ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ بہت سے ایمان بھی لے آئے تھے، مکہ تو پھر سارا مسلمان ہو گیا تھا نا فتح مکہ تک، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کتنے لاکھوں ہو گئے، 1 لاکھ کے قریب صحابہ۔ انگلش میں سنیے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ and indeed in the story of Joseph وَإِخْوَتِهِ and his brethren آیات sign, portents, lessons, evidence لِلسَّائِلِينَ for those who ask۔ اب گرامر دیکھیے، لا یہ لام تاکید ہے، یہ اسم فعل حرف تینوں کے ساتھ آتا ہے، لا لام تاکید اسے کہتے ہیں، اور قد یہ ہمیشہ فعل سے پہلے آتا ہے، آگے کانا یہ ایک ماڈل ورب ہے، جیسے انگریزی میں ہوتا ہے نا ہے بی ای بی، اب بی ای کی 8 فارمز ہیں انگریزی میں، از، ایم، آر، واز، ور، بی، بین اور بی، خود 8 فارم۔ کبھی اس کا مطلب ہے، کبھی اس کا مطلب تھا، کبھی اس کا مطلب ہے ہوگا، تو اسی طرح یہ کانا بھی چینج ہوتا ہے۔ کانا واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اگر لڑکی ہو تو کانت آئے گا، کانت من القانتین قرآن میں آیا، نیک لوگوں میں سے تھی، تو کانو کہہ دیں گے تو جمع مذکر ہو جائے گا، زیادہ لوگ، تو یہ بھی کانا بھی چینج ہوتا ہے، کبھی اس کا مطلب از ہو جاتا ہے، کبھی اس کا مطلب واز، اس کی پوری ایک گردان ہے۔ تو یقیناً کانا ہے فی حرف جارہ ہے، جس کو انگریزی میں آپ پریپوزیشن کہتے ہیں، لقد کان فی ہے یوسف کے قصہ میں، وَإِخْوَتِهِ اخی بھائی کو کہتے ہیں، اخوہ زیادہ بھائی، ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس کے بھائی یعنی یوسف کے بھائیوں میں کیا ہے؟ آیات، سنگولر ہے، آیتن، تا مربوطہ وہاں پر ہے، یہاں تا مفتوحہ ہے، آپس میں تا ملی بھی ہو تو وہ اس کو کہتے ہیں تا مربوطہ، اور یہ ہے تا مفتوحہ، کھلی ہوئی تا، یہ دونوں تائے تانیث کہلاتی ہیں، مؤنث کا ورڈ ہوتا ہے۔ آیات زیادہ نشانیاں ہیں، لی یہ پریپوزیشن ہے، بی لی، تو یہ لی، للسائل، سائل ایک سوال پوچھنے والا، سألا یسألو سوالا فہو سائل، سألا اس نے پوچھا، یسألو وہ پوچھتا ہے، پوچھے گا، پوچھتا رہے گا، سوال کویسچن، اور سائل پوچھنے والا، اور جس سے پوچھا جائے مسئول، شاباش، عند اللہ ہم سب مسئول ہیں، اللہ ہم سے پوچھے گا ہماری فیملی کے اور ہمارے اہل کے بارے میں بھی، یو ور دی گارڈینز، جواب دو۔ اور یا نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی علامت، زیادہ، شاباش، اور یہ حالت نصب ہو جا رہا ہے یا حالت رفع؟ نصب ہو جا رہا ہے کیونکہ یا نون آپس میں ملے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بھی سوال کا آپ جواب دیں، تو فی کے بعد میں نے بتایا تھا جو اگلا اسم ہوتا ہے ذوالکیف وہ تو مجرور ہوتا ہے، مجرور جب میں کہوں تو کیا مراد ہے؟ زیر، تو یہاں کیوں نہیں ہے، یہاں کیوں زبر ہے؟ ذوالکیف کین یو آنسر مائی سمپل کوسچن؟ تو یہاں تو فی یوسف ہی ہونا چاہیے، جیسے فی اللہ ہی، ہاں شاباش ہے بٹ صاحب، کلیئر ہے آپ کو؟ یہ میں نے کل عرض کیا تھا، یہ نان عربک نام ہے نا، یہ ابراہیم عربک نام نہیں ہے، اسماعیل وغیرہ، یوسف وغیرہ، کیونکہ یہ مائگریٹ کر کے آئے ہوئے تھے نا، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا عرب نبی تو قرآن میں 4 ہی آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہود، صالح اور شعیب، یہ عرب ہیں، باقی سارے نان عربس ہیں، تو اس کو عربک گرامر میں ہم کہتے ہیں غیر منصرف۔ غیر منصرف کا کل میں نے سبق پڑھایا تھا، اور میں نے عرض کی تھی، نور یاد ہے آپ کو 2 باتیں عرض کی تھی، غیر منصرف کی 2 باتیں یاد ہیں؟ If you could please help me. تنوین، ہاں تنوین نہیں آئے گی، غیر منصرف کا مطلب یہ ہے اس پہ تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں شاباش، اپریشیٹ اٹ۔ بدون فیصل، your next companion is not present today، لیسا موجود، وقاص لیسا موجود، اوکے۔
تو فی یوسفا، اب سمجھ لو ذوالکہف جو یہ غیر منصرف کا مطلب ہوتا ہے، پورے قرآن میں آپ یہ نہیں پاؤ گے فی یوسفی، ابراہیمی، موسی، عیسی، ایسے نہیں ہے، ان کے نیچے زیر نہیں ہے، اور یہاں سے تنوین بھی نہیں آئی، یوسفن نہیں ہے پورے قرآن میں، ابراہیمن نہیں ہے، موسن نہیں ہے، عیسن نہیں ہے. تو یہ ٹھیک جواب دیا جنہوں نے. سمجھ گئے شاید جو میں نے عرض کیا آپ سے. اچھا آج میں نے آپ کے ایک نیا جہان میں ہم اب جا رہے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسم ختم ہو گیا، ہم نے جتنا اسم پڑھنا تھا پڑھ لیا، بس آپ کا کام ہے ان چارٹس کو یاد کریں ود میننگ. اب ایک نئی دنیا میں، ایک نئے بر اعظم میں ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں. ادھر آ جائیں، یہ دیکھیں فعل، فعل، فعل. ایک ڈائی ہے عربی زبان میں، اسے کہتے ہیں سانچا، اردو میں کہتے ہیں سانچا، انگلش میں ڈائی. تو یہ آپ کے نوٹس میں موجود ہے، لیکن آپ ادھر میری طرف دیکھیں. اب ہم فعل کی اور ورب کی بحث میں شروع آ گئے ہیں میدان میں، کیونکہ اب ہمارا آدھا کورس تو ہو جائے گا ابھی کچھ دنوں میں، تو اتنا زیادہ نہیں ہے. باقی آخری ہفتے کی پریکٹس ہوگی، تو 30 تو لیکچر ہیں، تو میرا خیال ہے 5-6 لیکچر ہو گئے. تو فعلا یاد رکھیں کہ آپ عربی قرآن مجید جس بھی بک سے، جس بھی معلم سے پڑھیں گے، جو ڈیزائنر آف دی لینگویج ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک ڈائی بنائی ہے، فا، عین اور لام. فا، عین اور لام یہ 3 میجک ورڈز ہیں، یہ ایک انہوں نے سانچا آپ کو دے دیا ہے، ایک ڈائی بنا دی ہے. اچھا اس پہ ہی سارے وربز فالو کریں گے قرآن مجید کے. فا، عین، لام، فا، عین، لام، فا، عین، لام. اچھا یہ جو اب آپ کے سامنے ڈائی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 2 ہی ٹینس ہیں عربک لینگویج میں، ایک ہے ماضی اور ایک ہے مضارع. ابھی مضارع کو ہم آج نہیں دیکھ رہے، وہ ہم منڈے کو اکرام بھائی دیکھیں گے. ابھی ہمارے سامنے ہے اونلی ماضی. اب دیکھیں کیسا جادو ہونے لگا ہے. اب آپ کو قرآن مجید کا سارا ماضی ابھی سمجھ میں آ جائے. قرآن مجید کے جتنے وربز ہیں واٹس اپ جو ہیں پاسٹ، وہ آپ کو ابھی یاد ہو جائے. تو یہ پہلی ڈائی ہے، 3 ڈائیاں ہیں، 1، 2 اور 3. صرف 3 ڈائیاں ہیں ابھی آج کے لیکچر میں. یہ ٹوٹل ہے ہی 3. اس کے بعد 14 سیکھیں ہیں، وہ میں منڈے کو آپ کو بتاؤں گا یا ٹیوزڈے کو. تو ابھی یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے جتنے افعال ہیں، جتنے فعل ہیں، وہ انہی 3 ڈائیوں پہ آ رہے ہیں، جیسا کہ ابھی میں آپ کو یہ میجک دکھانے لگا ہوں. اب آپ ایلس ان ونڈرلینڈ میں داخل ہو گئے. دیکھیں یہ ہے فا، عین، لام، ہو. کوئی بھی ورب ہوگا نا وہ 99% سہ حرفی ہوگا، 3 اس میں الفابیٹس ہوں گے فراہم. فا، عین، لام، یہ پہلی ڈائی ہے. اچھا اس میں کیا ہوگا؟ تینوں پہ زبر ہوگی، فا پہ زبر، عین پہ زبر اور لام پہ زبر. اچھا جب یہ آپ کوئی بھی قرآن مجید کی آیت دیکھو جس میں آپ کو ایسا فعل ملے جس پہ تینوں زبریں ہوں، تو اس میں 3 باتیں پائی جائیں گی. نمبر 1 وہ ہوگا ماضی. ابھی میں اس کی مثالیں بھی بتا رہا ہوں آپ کو. نمبر 2 وہ ہوگا سنگولر. یہ نوٹس میں لکھا ہوا ہے ویسے سب کچھ اپنی کمپریہنشن کے لیے، آپ ابھی پہلے ادھر سمجھ لیں. اور تیسری بات وہ ہوگا غائب. وہ ہوگا پاسٹ ٹینس، وہ ہوگا سنگولر اور وہ ہوگا تھرڈ پرسن. جب اس پہ کیا ہوگا؟ 3 زبریں ہوں گی. اب دیکھو قرآن مجید کی وکیبلری، فتح، اب یہ آ گیا تینوں زبریں، فتح. تو اب یہ اس کی جو ڈائی ہے فا، عین، لام. فتح اس کا مطلب ہے اس نے کھولا، اس نے کھولا. فتح الباب، اس نے دروازہ کھولا. تو اب یہ دیکھو نا، فتح ایک تو ہو گیا پاسٹ ٹینس، ہی اوپنڈ، اوپنڈ پاسٹ ٹینس. دوسری بات ہی، انگریزی زبان جب ہم سکھاتے ہیں نا یا اردو یا میجورٹی آف دا عمر لینگویجز، تو ہم اپنے سے شروع کرتے ہیں. بچے کو کہتے ہیں یہ بیٹا سیکھو، میرا نام یہ ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کھاتا ہوں. وہ فرسٹ پرسن سے شروع ہوتی ہے زبان. عربی زبان میں بکری سے نہیں شروع ہوتی. عربی زبان تھرڈ پرسن سے شروع ہوتی ہے. اس نے کھولا، رکع، اس نے رکوع کیا، اس نے رکوع کیا. سجدہ، اس نے سجدہ کیا. ضربہ، اس نے مارا. اکلا، اس نے کھایا. تو اب قرآن مجید میں اس ڈائی پہ جتنے لفظ آ گئے آپ کو پتہ چل گئے. وہ سارے قرآن مجید 600 صفات، 114 صورتیں، اور آپ کو 540 رکوع، اور آپ کو
666 آیات، اس میں جتنے ورڈز آئیں گے پاسٹ ٹینس، سنگولر اور تھرڈ پرسن. فتح، رکع، سجد، ضرب، اکل، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. اب دوسری ڈائی. اچھا مزے کی بات یہ تینوں میں نوٹ کریں صرف عین کلمہ چینج ہوگا حرکت وائز. فا اور لام پہ زبریں ہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ بھی زبر، یہاں پہ بھی زبر. یہاں پہ ہے فائلہ، فا اور لام انچینجڈ. فاؤلا، فا اور لام انچینجڈ. اوکے یو آر ود می، جزاک اللہ خیر. فائلہ میننگ وہی سیم ہوگا، یہی تین، لیکن ڈائی چینج ہو گئی ہے. فائلہ کی مثال قرآن میں آئی ہے شریبہ، اس نے پانی پیا، مطلب وہی ہے، ماضی، واحد، غائب. صرف یہ دوسری ڈائی ہے ماضی کی. تین طرح کے ورب بس قرآن میں آئے ہیں اور چوتھی طرح کا نہیں آیا، وہ یہی ہے. شریبہ اس نے پانی پیا، فریحا وہ خوش ہوا، تائیما اس نے کھانا کھایا، علیما اس نے جانا، علیما، امیلا اس نے عمل کیا. یہ دوسری ڈائی ہوگی، مطلب وہی ہے، اس نے عمل کیا، اس نے جانا. اب آجے آخری ڈائی کی طرف، یہ ہے فاؤلا. فاؤلا حاسونا، باؤدا اور کاروما. یہ نوٹس میں لکھا ہوا. وہ عزت والا ہوا، وہ دور ہوا، وہ خوش ہوا. اچھا اب یہ تینوں آپ کو قرآن کے سارے پاسٹ ٹینس آ گیا، آپ کو سارا پاسٹ ٹینس. اب آپ نے صرف یہ نوٹ کرنا ہے کوئی ورب ایسا آ رہا ہے تینوں زبروں والا، یا عین کلمہ پہ زیر والا، یا پیش والا. سمجھ میں آگے؟ اب یہ ہے پاسٹ ٹینس آج کا ہمارا عربی کا سبق، کہ تینوں ڈائیاں بس آپ نے یاد کر لی، ان کا ساؤنڈ یاد کر لیں. فعلا، فعیلا، فاؤلا. سب سے زیادہ یہ آیا ویسے، پھر اس سے کم یہ آیا، پھر سب سے کم یہ آیا. تو یہ بس اتنا آپ نے ان کو، اس کا رٹا نہیں لگانا، کیونکہ قرآن مجید ہم نے امتحان تو نہیں نہ دینا، صرف قرآن مجید کو پڑھ کے سمجھنا ہے، تو اس کو رٹا نہیں لگانا. بس یہ یاد کر لیں، یہ فاؤلا، فاعلا، فاؤلا. بلکہ ابھی میرا خیال ہے آپ کو کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، آپ کو یاد ہے. جب قرآن مجید پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ترجمہ اس کا کرتے وقت کہ پاسٹ ٹینس ہے، سنگولر ہے، تھرڈ پرسن ہے. ابھی ہم نے اتنا ہی کرنا ہے. اچھا آپ سے میں کچھ سوال پوچھ لوں گا اور اس کے بعد کسی نے آیت سنانی ہے تو 5-7 منٹ ہیں، یہ ہمارا مکمل ہو گیا. ہاں تینوں ڈائیاں یہی ہیں. اچھا یہ انہوں نے ایک سوال کیا علی بھائی نے کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے. اچھا وہ آپ آئیں، آپ تشریف لے کے آئیں، آپ قدم رنجا فرمائیں، کیا فرق ہے میننگ میں؟ کوئی فرق نہیں نا، سیم میننگ ہے. میننگ سیم ہے ان کا، لیکن کہیں اللہ پاک نے یہ والا میتھڈ اپنایا، کہیں یہ والا میتھڈ اپنایا، کہیں یہ والا میتھڈ اپنایا. فرق کوئی نہیں ہے، ترجمہ میں کوئی فرق نہیں آتا، ترجمہ سیم ہوگا. سمجھ میں آیا؟ آپ ذرا اس کو پیچھے کو لے کے جائیں، ذرا علی کوئی آیت دکھا دیتا ہوں آپ کو کلیئر ہو جائے. ذرا اس کو پیچھے لے جائیں، آگے لے جائیں، جہاں بھی لے جائیں، آنے دیں، چلو آگے لے جائیں، ہاں ادھر بھی لے جائیں. نہیں آگے جانے دیں، اس میں وہ آج کی آیت میں تو کوئی ورب ہی نہیں تھا نا. نہیں چلا دیں، وہ میں دیکھتا ہوں، میں روک دوں گا، چلا دیں آگے. لے جائیں جی. ہاں ہاں ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ ورب نہیں ہے، یہ ورب نہیں ہے. نہیں یہ مضارع ہے، ہم ماضی ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت. ابھی آگے 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 اکلا، کدھر گیا؟ اکلا اس نے کھایا. اکلا ابو، جب اس ورب سے اگلا مرفوع ہو تو میں نے بتایا وہ ڈوئر آف دی ایکشن ہوتا ہے. کھا گیا اس کو بھیڑیا، لیکن اکیلا اکلا کا مطلب اس نے کھایا. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور میں نے آپ کو رول بتایا تھا اگر اس کے آگے والا حرف مرفوع ہو تو وہ ڈوئر آف دی ایکشن ہوتا ہے. تو کھا گیا اس کو بھیڑیا.
تو یہ بہرحال مثال ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں. اب چونکہ لدینا وقت قلیل اگین، تو اس کو اب آپ کے پاس نا آ گئی ہیں چھٹیاں. علی آپ کو یور کوسچن از آنسرڈ ایڈیکویٹلی، جزاکم اللہ خیر. اب آپ کے پاس چھٹیاں آ گئی ہیں تو چھٹیوں کو ضائع نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ آگے پھر کچھ آپ کو اسباق یاد کرنے کو ملیں گے. پھر ہم اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. اب آگے ہاف تک سلیبس تو مکمل ہو گیا، اس میں تو مکمل ہو گیا. اب آگے اگر آپ یاد نہیں کریں گے تو پھر آپ کو مشکل ہوگی. تو یاد ساتھ ساتھ کیجئے، اور مجھے سنانا چاہیں تو چھٹیوں میں واٹس ایپ پہ سنا کے مجھے سینڈ کر دیں. اچھا، یہ میرا آپ سے آج کا سوال یہ ہے کہ ایک قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سبع من المثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں. سورہ فاتحہ کے بارے میں علماء کا خیال ہے یہ آیت نمبر تو 87 ہے. کس صورت میں فرمایا؟ سبع من المثانی. اچھا چلو جلدی، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے. یہ سورہ نمبر 15 ہے، سورہ ہجر. دیکھیں یہ جب محبت کی بات ہو تو دیوانگی چاہیے، وارفت کی چاہیے، جنون چاہیے. قرآن مجید کی پہلی سورت کون سی ہے؟ فاتحہ. دوسری بقرہ. تیسری چوتھی نساء. پانچویں المائدہ. چھٹی انعام. ساتویں آراف. آٹھویں انفال. نویں توبہ. 10ویں یونس. 11ویں ہود. 12ویں یوسف. 13ویں الرعد. 14ویں ابراہیم. 15ویں الحجر. 16ویں النحل. 17ویں بنی اسرائیل. 18ویں الکہف. 19ویں مریم. اور 20ویں طٰہٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. بیوٹیفل کلام یار. یا شیوخ ماذا عجب الکلام. تو توجہ کرو نا اس پہ، جنون دکھاؤ. اچھا ایک آیت ہے رب زدنی علما، یہ کس صورت میں آئی؟ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. سورہ طٰہٰ. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا پہنچی تمہارے پاس کہانی موسیٰ کی. سورہ نمبر 20 آیت نمبر 114. اچھا ایک سورت ہے سورہ زمر، اس کا کیا مطلب ہے؟ سورہ نمبر 39. 38 کون سی ہے؟ ابھی میں نے بتائی صاد. اور 40 کون سی ہے؟ مومن. تو اس کا مطلب ہے سورہ زمر کا گروہ، لوگ گروہ ہو کے آئیں گے، گروپس. اچھا یہ جو میں نے آیت پڑھی یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ کون سی سورہ؟ سورہ فجر 89. اچھا آیا عورتوں کے ساتھ نا عاشرہن بالمعروف. عبداللہ یوسف علی نے انگریزی میں ترجمہ کیا کنسورٹ ود them in the best possible way. ان کے ساتھ حسین ترین زندگی گزارو. تو یہ کون سی صورت میں آئی ہے؟ سورہ النساء. شابہ صاحب، یو اپریشیٹ اٹ. ورس نمبر 19. اچھا میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. علماء فرماتے ہیں جنوں کے بھی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں سورہ جن ہے، سورہ نمبر 72. یہ میں تانوں کو مانا چنگا نمبر رائٹ. تمام مخلوق لکھی. ہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عالم نے لکھا 6 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی جنوں سے. تفسیر میں میں نے پڑھا تھا تو جماعت بھی کرائی نا. جن کہہ اٹھے انا سمعنا قرآنا عجبا. جنہوں نے کہہ دیا یار تم لوگ کیا کہہ رہے ہو، جنہوں نے کہہ دیا ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے. یہ سورہ اعراف میں آیت ہے. اچھا چلو چوری کی سزا کہاں آئی ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. یا شیوخ مت چوری کرے یا عورت ہاتھ کاٹ دو. قطعیت. نو نور میں تو پردے کیا کام ہے. نو نسانی. المائدہ 5:38. اچھا یہ جملہ کس کا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم قد یغفر اللہ لکم. جی ہاں کس کا؟ حضرت
ہاں صحیح ہے، لیکن یہ ایکچول جملہ حضرت یوسف کا ہے. حضرت یوسف نے قرآن میں جو آیا ہے نا لا تثریب علیکم اليوم، اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں جاؤ قد یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے. تو وہ حدیث کے میں آپ سے نے فرمایا، آج میں وہی الفاظ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے فرمایا. جزاک اللہ. سورہ تغابن کیا مطلب ہے؟ سورہ نمبر 67. ہاں امام صاحب، تغابن کا مطلب ہے ہار جیت کا دن. قیامت والے دن کوئی ہار جائے گا، کوئی جیت جائے گا. جو جیت جائیں گے ادخلوا الجنۃ الفردوس الاعلی مع العلیین. اچھا قرآن مجید میں صرف ایک جگہ آیا دودھ کی نہروں کا ذکر، ایک جگہ. ویسے نہروں کا تو آیا جنات تحتها الانہار، دودھ کی نہریں ایک جگہ ہی ہے. نہیں یہ آپ کو جھنجھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ آپ درجہ حرارت تیز کریں اللہ کی محبت کا. سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 15. وانہار من لبن، عربی کہتے ہیں نا لبن، دودھ نو لبن، لسی کو بھی لبن کہتے ہیں. اچھا یہ چونکہ ٹائم اوپر ہو رہا ہے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن، یہ آیت دو جگہ پہ آئی. نہیں سورہ یاسین تو دل والے کیا کہہ دیا، یاسین تو لوگ پہ لکھی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں مغالطہ کیسے لگ گیا. یہ سورہ محمد ہی ہے، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24. تو بس میرا خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے. ہم انشاءاللہ ملیں گے اب پیر کو، اور ہم اپنے فعل کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. چھٹیوں کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس میں جو پینڈنگ کام ہے اس کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ پھر تبھی آپ اس قابل ہو سکیں گے. You will be able to understand the word of your beloved God. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. نوٹس کسی کو چاہیے؟ نہیں سر، جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ان کا کچھ بتانا ہے؟ اچھا نہیں وہ بس ٹھیک ہے. already we are ahead of time.